الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائیے گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، اے لوگو جو دولت ایمان سے مالا مال ہے، جو ایمان لا چکے ہو، مدد طلب کرو صبر سے، اور مدد طلب کرو نماز سے۔ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی معیت ہے اس کے ساتھ، اللہ کا ساتھ ہے اس کے ساتھ، اللہ کا قرب اسی کے ساتھ ہے جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، آزمائش کے وقت دامن صبر کو تھام لے اور نماز ادا کرے، صبر کرے، نماز ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ ان صابرین کے ساتھ ہے۔ یہ خوشخبری دے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، آزمائش میں مبتلا ہو جائے، تو اس وقت دامن صبر کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، نماز کی ادائیگی ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہوگا، ان صابرین کے ساتھ ہوگا، اور اللہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا جو آزمائش کے موقعوں پر دامن صبر کو نہیں تھامتے بلکہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ ماتم کرنے والوں کے ساتھ نہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دامن صبر کو مضبوطی سے تھامنا ہے، رونا، پیٹنا، ماتم کرنا، واویلا کرنا نہیں ہے۔ یہ مومنین کا شیوا نہیں ہے، یہ مومنین کا طریقہ نہیں ہے۔ رونا، پیٹنا، واویلا کرنا، نوحہ کرنا، یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ آج بھی ہندوستان میں یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ کفار و مشرکین کے یہ طریقے کہ جب کوئی مرتا ہے تو رونے والوں کو بلا لیا جاتا ہے، کہ میت پہ رونے والوں کو بلا لیتے ہیں کہ آئیں میت پہ رونا شروع کر دیں۔ تو یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ مومنین کا جو اسوا ہے، طریقہ ہے، وہ ہے صبر کرنا ہے، نمازیں ادا کرنا ہے، اور اللہ کی بشارت ہے ان کے لیے جو دامن صبر تھامتا ہے۔ تو رونا اور پیٹنا، ماتم کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ رونا دو قسم کا ہوتا ہے، رونا اور ماتم کرنا۔ تو رونا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فطری طور پہ رونا ہوتا ہے، ایک غیر فطری طور پہ روتے ہیں۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ رونا ایک قدرتی اور فطری امر ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب بھی روتا ہے، اور جب وہی سفر آخرت اختیار کرتا ہے تو اس کے پسماندگان روتے ہیں۔ مصائب و آلام کے پہم حملے بھی رونے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور آل و اولاد کی کمزوری اور نالائقی بھی رلا دیتی ہے، اور بعض دفعہ تو خوشی سے بھی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہی رونا جو کہ مطابق فطرت ہے، جب ریا، دھوکہ اور فریب دہی کے لیے ہوتا ہے تو غیر فطری ہو جاتا ہے، تب اس پر فطری رونے کے احکام صادر نہیں ہوتے۔ فطرت تو رونا الگ ہے، غم سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، خوشی سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو آنسو جاری ہو رہے ہیں، تو یہ فطری ہے۔ لیکن غیر فطری طور پہ تصنع کے لیے، ریا، دھوکہ، فریب دہی کے لیے جو روتے ہیں یہ غیر فطری رونا ہے۔
ذرا آپ اپنی روزمرہ کی زندگی پر ہی ایک نظر ڈالیے اور غور فرمائیے کہ اگر آپ کا نور نظر لخت جگر دن و رات روتا ہی رہے تو کیا آپ یا آپ کا خاندان اسے اچھا اور خوبصورت بچہ کہے گا؟ بچہ رو رہا ہے، بچہ آپ کا لاڈلا ہے، آپ کا پیارا ہے، لیکن وہ دن بھر رو رہا ہے، تو کیا آپ اس کے رونے کو بہت اچھا یا بہت ہی خوبصورت بچہ ہے اس کا؟ آپ کی رفیق حیات جس کی محبت میں آپ گرفتار ہیں اور حتی المقدور اس کی ناز و برداری بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر وہ ہر وقت رونی صورت بنا کر بیٹھی رہے، کرائنگ فیس، ہمیشہ موڈ آف رہا اور سیدھے منہ آپ سے بات بھی نہ کرے یا گفتگو سے پہلے ہمیشہ گریہداری اور آہ و بکا شروع کر دے، تو باوجود اس کے کہ آپ اس کی محبت میں سرشار ہیں، اس سے نفرت کرنے پر مجبور ہوں گے، اس لیے کہ ہر وقت کا رونا غیر فطری ہوا کرتا ہے۔ تو رونا وہی رونا ہے جو فطری رونا ہوتا ہے، اور غیر فطری رونا یہ نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ الحاصل فطری اور غیر فطری رونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قرآن مجید میں جس رونے کی اجازت ہے اس میں خشوع اور خضوع ہے، نہ کہ ریا، تصنع اور بناوٹ۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُوهُمْ خُشُوعًا، سورہ الاسراء کی آیت ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُوهُمْ خُشُوعًا، اور وہ روتے ہوئے ٹھوٹیوں کے بل گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دل کی عاجزی بڑھاتا ہے، اس لیے کہ جس رونے میں خشوع اور خضوع یا عاجزی و انکساری نہ ہو وہ رونا کس کام کا؟ تو رونا وہی ہے جس میں خشوع ہو، خضوع ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو۔ گویا وہ سجدے میں روتے ہیں مالک کون و مکان اور خالق ہر دو جہاں کے حضور عجز و انکساری سے گریہ کر کے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں، انتہائی تذلل اور غایت خضوع کے ساتھ رب الارباب کی بارگاہ بے کس پناہ میں رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اپنے کیے پہ پچھتاتے ہیں، اور پھر اس طرح خشیت الہی قلوب مومنین میں استحکام اور فروغ پاتی ہے۔ اب ذرا دیکھنا ہے کہ خدائے ذوالجلال کو کیا وہ رونا پسند ہے جو ریا، بناوٹ اور بے صبری کے بطن سے پیدا ہوتا ہے۔ تصنع کے لیے رو رہے ہیں، مصنوعی طور پہ آنسو بہا رہے ہیں، دکھانے کے لیے کہ ہم بھی غمزدہ ہے، یہ ناٹک ہے۔ یہ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد چاہو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہے بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ الحاصل قرآن کا مزاج یہ ہے کہ جب کسی مسلمان پر شدائد اور مظالم کی بارش ہو، یا جب اس پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور تکالیف کے بھون میں پھنس کر رہ جائے، تو اس وقت اس بندے کو صبر و شکر سے کام لینا چاہیے، نہ کہ غیر فطری اشکباریوں سے۔ صبر و استقامت اور نماز سے مدد مانگے۔ گویا مصائب کے پہم حملے سے متاثر ہو کر دامن صبر و ضبط کو چھوڑنا یا مطلب براری کے لیے غیر فطری رونا مزاج قرآن کے خلاف ہے۔ حدیث میں بھی رونے کی ممانعت آئی ہے، غیر فطری جو روتے ہیں اس کی ممانعت آئی ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث، اور اس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابی سیف الیقین کے ہاں گئے تھے، جو کہ ابراہیم کی دایا کے خاوند تھے۔
بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند ابراہیم کو بوسہ دیا اور سونگا۔ اس کے کچھ روز بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابراہیم حالت نزاع میں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ بھی روتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تعجب ہوا کہ نبی ہیں، رو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو جا رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عوف کے بیٹے، تحقیق یہ رحمت ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، اور ہم راضی برضا الہی ہیں، اور ابراہیم کی جدائی سے ہم غمگین ہیں۔ تو غم کے آنسو فطری طور پہ جو آنکھ سے جاری ہے، آنکھ جو ہے صرف آنکھ کا کام جو ہے آنسو بہانا ہے، اور دل جو ہے غمگین ہوتا ہے فطری طور پہ، چیخ و پکار نہیں، بس آنکھ سے خاموش آنسو جاری ہے۔ گویا فطری رونا ختم جائز و مستحسن ہے، اور رونے میں دراصل ایک کرب ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی نکلتے ہیں، لیکن جزا فضا کے ساتھ شور و غوغا اور واویلا کے ساتھ گریہ کرنے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ منع فرمایا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے طریقے پر وہ نہیں جو پیٹے رخسار اور پھاڑے گریباں اور پکارنا جاہلیت کا، یہ ہمارے طریقے پر نہیں، جو پیٹے، روئے، پکارے، چیخا مارے، رخسار کو پیٹ لے، پھاڑ لے، کپڑے پھاڑ لے، پکار کے رو رہے ہیں، یہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ اور مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ بے ہوش ہوئے تو ان کی بیوی ام عبداللہ نے چلا کر رونا شروع کیا۔ جب ابو موسیٰ ہوش میں آئے، کہا آپ نہیں جانتی کہ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں بیزار ہوں ان سے جو مصیبت میں سر کے بال منڈوائے، چلا کر روئے اور کپڑے پھاڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیزار ہیں، چیخنے والے، پکارنے والے، آوازیں کسنے والے۔ اور مدارج نبوہ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں منع کرتا ہوں منہ نوچنے، چہرہ پیٹنے، کپڑے پھاڑنے اور بیان کرنے سے، یہ بیان کر کے بیان بازی سے پوری تفصیلات بیان کرتے ہیں اس وقت، لیکن آنکھوں سے پانی جاری ہونا رحمت و شفقت کی وجہ سے، اور جو رحم و شفقت نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں ہوگا۔ بیان کرنے والوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیزار، آپ شدید طور پہ منع فرماتے ہیں منہ نوچنے سے، پیٹنے سے، کپڑے پھاڑ لینے سے اور بیان کر کے رونے سے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو نوحہ کرنے والی عورت پر اور کوسنے والی عورت پر۔ ملاحظہ فرمائیے، نوحہ چیخ پکار، کپڑے پھاڑ لے رہی، بیان کر کے رو رہی، یہ نوحہ ہے، اور کوسنے والی عورت پر بھی لعنت ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ اس رونے والی عورت پر لعنت ہے، کوسنے والی پر لعنت ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی ایسے جنازے کے ساتھ جس کے ساتھ نوحہ کرنے والے ہوں، چیخ پکار کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، روتے ہوئے جا رہے ہیں، نوحہ کرتے ہوئے، تو ویسے جنازے کے ساتھ رہنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ان حدیث کی روشنی میں یہ امر بالکل واضح ہے کہ فطری رونا جائز و مستحسن ہے، مگر واویلا اور شور و غوغا بپا کر کے رونا، کپڑے پھاڑنا، نوحہ و ماتم کرنا وغیرہ وغیرہ فطری طریقے اور جاہلیت کے نشانے،
یہ سب غیر فطری طریقے ہیں، جاہلیت کے نشان ہے۔ جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نفرت کیا اور جسے بچنے کا حکم صادر فرمایا۔ گویا غیر فطری طریقے سے رونا احکامات الہیہ سے انحراف اور ارشادات مصطفی سے بغاوت ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری اوقات میں سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو متعدد وصایا فرمائے، نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک خصوصی وصیت ماتم سے منع کرنے کے متعلق تھی۔ نبی کی جدائی کی سب سے بڑا غم، سیدۃ النساء کے لیے سب سے بڑا غم نبی کی جدائی کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، اے فاطمہ، واضح ہو کہ پیغمبر کے لیے گریباں چاک نہ کرنا چاہیے اور بال نہ نوچنے چاہیے اور نہ واویلا کرنا، لیکن وہ کہنا جو تیرے باپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کے مرنے پر کہا کہ آنکھیں روتی ہیں اور دل غمگین ہے۔ صرف آنکھ سے آنسو جاری ہونا ہے اور دل غمگین ہونا ہے، چیخ پکار نہیں، نوحہ نہیں، واویلا نہیں، بال نہیں نوچنا۔ اور میں نہیں کہتا کہ جو موجب غضب پروردگار ہو، اور اے ابراہیم میں تجھ پر اندھوناک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وفات سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سے فرمایا، جب میں مر جاؤں اس وقت تم اپنے بال میری مفارقت، میری جدائی سے نہ نوچنا اور اپنے گیسو پریشان نہ کرنا اور واویلا نہ کرنا اور مجھ پر نوحہ نہ کرنا اور نوحہ کرنے والوں کو نہ بلانا۔ یہ روافظ کا طریقہ ہے، رونے والوں کو بلاتے۔ شیعہ لوگ جو ہے ایک رونے کی محفل جماتے ہیں، مشرکین کی طرح، ہندوؤں کی طرح، کفار کی طرح رونے والوں کو جمع کر لیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کفار و مشرکین اور روافظ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں، شیعوں کا طریقہ ہے۔ تو مسلمانوں کو شیعوں کے طریقے اختیار کرنا نہیں چاہیے۔ معلوم ہوا کہ بوقت مصیبت دامن صبر کو چھوڑنا ائمہ کے ارشادات کو انسنی کرنے کے مرادف ہے۔ یہ ائمہ کرام بھی اس سے ممانعت فرمائے ہیں۔ جب صبر چھوڑ دیا جاتا ہے تو ایمان جاتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ ماتم و نوحہ کرنے والوں کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ گریباں چاک کرنا، بال نوچنا، واویلا کرنا، گھیسو پریشان کرنا، نوحہ کرنا اور نوحہ کرنے والوں کو بلانا، یہ سب خلاف مزاج شریعت ہے۔ کتنے واضح انداز میں ماتم و نوحہ سے روکا گیا ہے، اس کو حرام اور خلاف دین اسلام قرار دیا ہے۔ کیا میں نام نہاد شیعہ نے حیدر کرار سے پوچھ سکتا ہوں؟ نام نہاد شیعہ نے حیدر کرار، روافظ کہ جناب والا نے یہ کیوں بھلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کیا تھی؟ شیعوں نے یہ کیوں بھلا دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کیا تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، پس تم لوگ فوج در فوج، یعنی ایک بعد دیگر، ایک کے بعد ایک گھر میں آنا اور مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجنا اور مجھ کو نالا و فریاد و گریہ زاری سے آزاد نہ دینا، یعنی مجھ پر ایک بعد ایک، ون بائی ون آنا اور صلاۃ و سلام بھیجنا اور سلام کہنا اور مجھ کو نالا و فریاد و گریہ زاری سے آزار نہ دینا، تکلیف نہ پہنچانا۔ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، یہ تکلیف دہ بات ہے۔ جس رسول نے گریہ زاری سے منع کیا، جس نے نالا و فریاد سے اپنے اصحاب کو روکا ہو، جس رسول کو
بکا اور ماتم و نوحہ سے دل آزاری ہوتی ہے، کیا اس رسول کا نواسہ ان افعال غیر پسندیدہ کو محبوب رکھے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان افعال کو پسند نہیں فرما رہے ہیں. آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، سے بکا سے ماتم نوحہ، یہ سب دل آزاری کا سبب ہے. تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرما رہے ہیں، یہ غیر پسندیدہ حرکات ہے، تو کیا نواس رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تمام حرکات پسند رہیں گی؟ ہرگز نہیں. یعنی میرا ایمان ہے کہ جن باتوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، حسینی جلال اس کو خاکستر کر دے گا، اس لیے کہ جو بات مقبول بارگاہ نبوی نہیں، وہ بات مقبول بارگاہ حسینی بھی نہیں ہو سکتی. جزا کی تعریف کرتے ہوئے امام باقر علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے امام باقر سے پوچھا جزا کیا ہے؟ فرمایا انتہائی جزا ویل کی پکار کرنا، منہ پر تماچے مارنا، سینہ زنی کرنا، بال نوچنا، اور جس نے نوحہ و ماتم کیا اس نے صبر چھوڑا اور غیر شرع کام کیا. معلوم ہوا کہ جس نے صبر کا دامن چھوڑا اس کا ایمان جاتا رہتا ہے. گریباں چاک کرنا، بال نوچنا، واویلا کرنا، نوحہ کرنا، بوقت وفات نوحہ کرنے والوں کو بلانا، چہرے پر تماچے مارنا، سینہ زنی یعنی سینے پر ماتم کرنا وغیرہ حرام اور خلاف شرع کام ہے. یہ سب روافض کے کام، شیعوں کے کام ہے، مسلمان کے نہیں. اب ماننا نہ ماننا آپ کا اپنا فعل ہے، جس کی باز پوش مصطفیٰ پر جمال کی موجودگی میں خدائے ذوالجلال کے حضور ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان خرافات، ان بدعات اور ان واہیات حرکات روافض و شیعوں کے ان بدعملیوں سے محفوظ رکھے مسلمانوں کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.